امام پاک 8 ذی الحجہ کو یا 3 ہی ذی الحجہ کو 2 قول ملتے ہیں کہ مکہ شریف سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ راستے میں تھے، ایک شاعر جس سے شاعر اہل بیت ہونے کا شرف حاصل ہے، حضرت فرزدق نام کا شاعر، مولا علی کی شان میں بڑا قصیدہ انہوں نے لکھا، سید سجاد امام زین العابدین کی شان میں بہت خوبصورت قصیدہ انہوں نے لکھا۔ وہ قصیدہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، تو ان سے ملاقات ہوئی تو امام نے پوچھا تم کوفہ سے آ رہے ہو تو کوفہ کا کیا حال ہے؟ فرزدق نے کہا کہ کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ ایک جملے میں انہوں نے پوری بات سمیٹ دی۔ بہرحال امام نکل چکے تھے اور امام تشریف لے گئے۔ راستے میں پتہ چلا امام مسلم کی اور ان کے بچوں کی شہادت ہو گئی۔ آپ نے انا للہ پڑھی، کوفہ والوں نے دھوکہ دے دیا۔ اب آپ نے چاہا کہ کیا کریں، مشاورت ہوئی، مشورہ ہوا۔ اس مشاورت کے اندر امام کو کچھ لوگوں نے کہا واپس جانا چاہیے۔ امام نے ان کا مشورہ مان کر فرمایا ٹھیک ہے واپس چلتے ہیں، لیکن امام مسلم کے بھائیوں نے کہا کہ ہم مسلم کا بدلہ لیں گے۔ تو امام نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا یہ ساری چیزیں صرف بہانے ہیں، حقیقت میں تو وہی ہونا تھا جو لکھا جا چکا تھا۔ امام پاک نے سفر جاری رکھا اور ابھی امام پاک جو ہے کوفہ سے کچھ دور کے فاصلے پر تھے کہ یزید کا 1000 پر مشتمل ایک لشکر جس کا قائد حر ابن یزید، ان کو لوگوں نے تمیمی بھی لکھا ہے اور رہائی بھی لکھا ہے۔ تو بہرحال وہ آئے اور امام علی مقام سے کہا کہ میں آپ کو قیدی بنانے آیا ہوں۔ امام پاک نے اس کو فرمایا کہ تیری ماں تجھ پہ روئے، کیا تو مجھے قیدی بنائے گا؟ بہرحال بہت سی باتیں ہوئی اور پھر امام پاک نے اس کے گھوڑوں کو، اس کی سپاہ کو پانی پلایا۔ وہ محب اہل بیت پہلے سے تھا لیکن نوکر یزید کا تھا۔ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ امام میں بھی نہیں چاہتا کہ آپ کو قیدی بناؤں، لیکن 1000 لوگ میرے ساتھ ہیں، اگر میں آپ کو تھوڑی رعایت کروں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جا کر کے چغلی کر دیں گے، میرے لیے مسائل ہو جائیں گے۔ تو میں ایک کام کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں، دن کو میں ساتھ لے جاؤں گا آپ کو، شام کے وقت امام آپ یہ کہنا کہ ہمیں قیام کرنا ہے اور قیام عورتیں میرے ساتھ ہیں، بے پردگی نہ ہو جائے تو بے پردگی کا عذر کر کے آپ دور ٹھہرنا اور پھر اس کے بعد آپ خاموشی سے رات کو نکل جانا۔ تو کم سے کم یہ ہوگا کہ یہ چغلی بھی نہ کر سکیں گے اور میرے اوپر کوئی، میری آخرت بھی خراب نہیں ہوگی۔ امام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ وہاں سے امام علی مقام علی جدی علیہ السلام نکلے اور نکلنے کے بعد رات بھر چلتے رہے۔ صبح کو جب آپ واپس آئے تو جہاں سے چلے تھے وہیں پر پہنچے۔ پھر دن کو قیام کیا، پھر یہی بات اس نے کہا آپ گئے نہیں، کہا گئے تھے لیکن جہاں گئے تھے وہیں آ گئے۔ پھر دوسری رات ایسی ہوا، پھر تیسری رات ایسی ہوا۔ جب تیسری رات کو بھی آپ رات بھر چل کر کے صبح کو واپس وہیں پہنچے تو امام نے فرمایا یہ اللہ کا فیصلہ ہے، معلوم کرو یہ زمین کا نام کیا ہے۔ جب معلوم کیا گیا تو پتا چلا کہ اس زمین کو کربلا کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا یہی ہماری آخری منزل ہے، اب ہم نے یہاں سے کہیں جانا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ تاریخ میں آیا ہے کہ جب امام نے فرمایا کہ گھوڑوں سے، سواریوں سے سامان اتارو اور خیمے لگا دو، تو یہاں تک لکھا مورخین نے، بعض مورخین نے، کہ جب وہاں خیمے لگائے گئے تو وہاں سے تازہ خون نکلا۔ سیدہ زینب پاک رونے لگی، بھیا یہاں سے تو خون نکلتا ہے۔ فرمایا بہن یہ کربلا کی زمین ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے شہزادے علی اکبر سے اور غازی عباس سے کہ دونوں پتہ لگاؤ یہ زمین کس کی ہے، یہ زمین کس کی ہے پتہ لگاؤ۔ تو اس وقت کہا گیا بجان کیوں؟ تو کہا کہ معلوم کرو کہ اس کی رقم کتنی ہوتی ہے اور اس کی رقم ادا کرو، زمین کی رقم ادا کرو۔ تو مولا علی اکبر نے پوچھا بابا
ہم ایک جگہ تو نہیں رکے، پہلی جگہ ہم تو مدینہ منورہ سے لے کر یہاں تک کئی جگہوں پر رکتے آئے، لیکن آپ نے کسی جگہ کا پیسہ ادا نہیں کیا۔ فرمایا بیٹا ہم وہاں خیمے لگایا تھا ہم نے، اور ہم مسافر تھے، چند گھنٹے کے لیے، چند وقت کے لیے، چند ساعتوں کے لیے ہم رکے، اس لیے ہم نے وہاں کے پیسے ادا نہیں کیے۔ لیکن جہاں مسلمانوں کی قبریں بنتی ہے تو اسے اس کی زمین کا پیسہ ادا کرنا چاہیے۔ تو بیٹا یہاں اب ہم نے قیامت تک رہنا ہے، اس لیے اس زمین کا پیسہ ادا کرو، اس کی رقم ادا کرو، یہاں ہماری قبریں بننے والی ہیں، یہاں ہماری قبریں بنے گی۔ بہرحال پھر اس کے بعد مورخ لکھتے ہیں کہ محرم شریف کی 2 تاریخ تھی، 2 تاریخ کو امام علی مقام کربلا میں پہنچے۔ 2 تاریخ سے لے کر کے 6 تاریخ تک آپ کربلا شریف میں رہے، اور مسلسل کوفہ سے خطوط آتے رہے اور خطوط جاتے رہے۔ بہرحال ایک خط ایسا آیا کہ آپ کچھ بھی کریں یزید کی بیعت کریں، باقی ہم کچھ نہیں سننا چاہتے۔ امام نے وہ خط پھینک دیا، اور خط پھینک کر کے فرمایا اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ پھر یہ ہوا کہ اس نے لشکر تو روز آنا ہی آ رہے تھے کیونکہ ان کا ارادہ ہی ناپاک تھا۔ آخری میں یہ ہوا کہ عمر بن سعد، یہ سعد ابن ابی وقاص جیسے جنتی صحابی کا جہنمی پلید بیٹا عمر بن سعد، اس کو رے کا حاکم بننا چاہتا تھا، اور اس کے لیے رے کی حکومت لکھی ہوئی تھی۔ رے کا آج جو نیا نام ہے وہ تہران ہے، جو بہت بڑا شہر ہے ایران کا، تو وہاں کا وہ حاکم بننا چاہتا تھا، اس کی لالچ میں وہ آیا تھا۔ اس طریقے سے شمر، وہ بھی ابن زیاد کا گرگا تھا اور بڑا چمچا تھا۔ شمر نے کہا میں نے سنا ہے کہ عمر بن سعد جو ہے وہ حسین کے ساتھ رات رات بھر بیٹھ کے باتیں کرتا ہے، گپ شپ کرتا ہے، وہ لڑنا نہیں چاہتا، مارنا نہیں چاہتا، اگر یہ ذمہ داری تم مجھے سونپے تو دیکھ میں کیا کرتا ہوں۔ ابن زیاد نے جب یہ بات کہی، ابن زیاد نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ خط لے کے جا، یہ مزید فوج لے کر جا، اس سے کہنا یا تو جنگ کر یا تو فوج میرے ہاتھ دے، اور حسین کا بھی سر کاٹ اور عمر بن سعد کا بھی سر کاٹ، اور دونوں سر میرے پاس بھیج دے۔ جب وہ شمر آیا، شمر کے بدن پر سفید داغ تھا، حضور نے اس کو چتکبرا کتا فرمایا حدیث میں، لیکن اس کی رشتہ داری حضرت ام البنین کے ساتھ، جیسے کزن ہوتی ہے چچا بابا میں جو رشتہ داری ہوتی ہے، یہ ام البنین جو تھی یعنی مولا عباس کی امی، یہ رشتے میں شمر کی پھوپھی لگتی تھی۔ تو ابن زیاد کو شمر نے کہا کہ ابن زیاد میں جا رہا ہوں لیکن میرے 5 پھوپھی زاد بھائی حسین کے ساتھ ہیں، تو میں ان سے نہیں لڑوں گا، میں ان کی امان لکھ دے کہ ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، میں ان کو بچا لوں گا۔ 5 بیٹے تھے ام البنین کے حضرت امام حسین کے ساتھ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، اسی طریقے سے عبداللہ ابن علی رضی اللہ تعالیٰ، اسی طریقے سے حضرت جعفر ابن علی، اسی طریقے سے عمر ابن علی، اور حضرت عون ابن علی۔ نام مختلف کچھ مقامات پر تبدیل ہیں، لیکن 5 بیٹے ام البنین کے تھے، بلکہ وہ حضرت ام البنین کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے کے لیے 2 جملے پڑھ دیتا ہوں۔ ان کا اصل نام ہے فاطمہ، ان کا اصل نام فاطمہ ہے، اور سیدہ فاطمہ کا بھی نام فاطمہ ہے۔ تو چونکہ سیدہ فاطمہ کے وصال کے بعد انہوں نے نکاح کیا تھا ام البنین سے یعنی فاطمہ سے، ٹھیک؟ تو فاطمہ نے پہلی شب میں کہا کہ علی آپ مجھے فاطمہ نہ کہا کریں، میں کل تک فاطمہ تھی اب فاطمہ نہ کہنا۔ کہا کیوں؟ کہا میرا کوئی نام آپ دوسرا رکھ دیں۔ 2 وجہ ہے، نمبر 1 کہ اگر آپ مجھے فاطمہ کہیں گے تو یہ جو آپ کے 2 شہزادے حسن اور حسین ہیں، اور یہ جو آپ کی شہزادی 2 زینب اور ام کلثوم ہے، تو ان کو اپنی ماں جو دنیا سے تشریف لے گئی ہے ان کی یتیمی کا داغ ان کے دل پر اور زیادہ ہو جائے گا۔ جب فاطمہ کہو گے تب ان کے دل پر داغ یتیمی تازہ ہوگا۔ واللہ میں نہیں چاہتی کہ جسے رسول اللہ نے اپنے بیٹے کہے میں ان کو یتیمی کا داغ جو ہے اللہ پر تازہ ہونے دوں۔
دوں، یہ شہزادے میرے ہونے والے بچوں سے زیادہ اہم ہیں۔ اور پھر مولا کائنات نے فرمایا پھر ہم تمہیں فاطمہ نہ کہ اس کی وجہ، دوسری وجہ یہ کہا انہوں نے کہ فاطمہ بنت محمد تھی اور وہ رسول اللہ کی شہزادی تھی، کنیز کبھی شہزادی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ فرمایا آپ نے، کنیز کبھی شہزادی کے۔ تو مولا علی کی زبان سے نکلا پھر اسی فاطمہ کی دعا سے، جب انہوں نے دنیا سے جاتے ہوئے دعا کی تھی کہ علی میرے بعد اللہ آپ کو بیٹے ہی بیٹے دے، یہ دعا کی تھی سیدہ نے دنیا سے جاتے ہوئے، جب میرے بعد آپ دوسرا تیسرا نکاح کریں تو اللہ آپ کو بیٹے ہی بیٹے دے، بیٹوں کا باپ بنائے۔ مولا علی نے کہا کیوں؟ اور کہا بہادر بیٹوں کا باپ بنائے۔ کہا اس لیے کہ جب میں نہ رہوں گی، آپ نہ رہیں گے، حسن نہ رہیں گے، کربلا میں اکیلا حسین رہے گا تو وہ آپ کے بیٹے کربلا میں میرے حسین کے کام آ جائے۔ اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے ہسٹری آف اسلام کو سبسکرائب کریں۔